خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبتے پیمبر سنا آقا دیکھا، مجھے خلق میں میرے خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، میرے خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا، جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا، مجھے خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے، اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے، اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجھے خلق میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجھے خلق میں جا کے زینب
جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجھے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے تے پیمبر سنا آقا دیکھا مجھے خلق میں صلوات محمد وآل محمد صلوات اور دیگر صلوات یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا ہوں سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا یہ سوچتا وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد
اب تک بھی رو رہا ہوگا. مجھے یقین ہے وہ اب تک بھی رو رہا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کو میں خطاب کی دعوت دوں، آپ تمام حضرات سے کے گوش گزار کرتا ہوں کہ کل یہاں شام غریباں کی بھی مجلس ہوگی اور اسی ٹائم پہ انشاءاللہ 6:30 بجے شروع کریں گے. تو آپ تمام حضرات بھی اور اپنے احباب کو بھی بتائیے کہ 6:30 بجے یہاں مجلس کا آغاز ہو جائے گا تاکہ زیادہ لوگ آئیں اور مجلس کی رونق ہو. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد. لا سيما على بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين الكرام بمقدمه الفداء. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وسع كرسيه السماوات والأرض. وقال الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our 10th lecture in Majlis Azhar in Gulistan and Zahra, USA, Baltimore. For our English discussion,
Continuously we are speaking on Tawheed and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, He says, Allah la ilaha illa hu. Your Lord, there is no God except He. Al-Hayyul Qayyum, who is alive and guidance for His creation. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. He does not become drowsy, neither He sleeps. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Everything in heavens and on earth is belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. There is no one who can do shafa'ah, intercession, except Allah subhanahu wa ta'ala for those for whom Allah subhanahu wa ta'ala permits. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala knows everything which is in front of you and behind you. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. No one can gain knowledge from Allah subhanahu wa ta'ala except the limited knowledge which Allah subhanahu wa ta'ala permits. Now today, up to here, we have discussed the continuation of ayah. In this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. The kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is greater than 7 heavens and earths. Women, as I have discussed, that this ayah, Ayatul Kursi, was named because of word mentioned here, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Now, what is the kursi which is greater than 7 heavens and earths? So there are 3 meanings of kursi which today we would like to analyze it. The first meaning of kursi, according to the narration, Aimma alayhi salatu wasalam, they told us kursi is the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, ilmullah, which means now you translate wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. His kursi is greater than 7 heavens and earth, which means his knowledge is beyond 7 heavens and earths. That's why Mufaddal bin Umar, the Sahabi of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he comes and asks Imam, what is the meaning of kursi? And especially in Arabic language, mu'minin, kursi, sometimes, Arab says, huwa min ahli kursi. That person is from ahli kursi, which means he is knowledgeable person, he is scholar. So kursi stands for education and knowledge. So when Mufaddal bin Umar asked Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, what is kursi? So he replied, Al-arshu huwa al-ilmu alladhi atba'a Allahu alayhi anbiya'ahu wa rusulahu wa hujjajah. In a reply, Imam, he says, there are 2 types of birds, arsh and kursi. Arsh is the knowledge which Allah subhanahu wa ta'ala gives to His prophets, rusul and hujjaj. This is for them. والكرسي هو العلم الذي لم يطلع الله عليه أحد من أنبيائه ورسله وحججه. The kursi is the knowledge which is only for Allah subhanahu wa ta'ala, and He does not share that knowledge with anyone. With Anbiya, Rasul and Hujjaj, they don't know about the kursi. So first meaning is kursi, meaning of kursi is the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. The second meaning which came to us by the narration of Aimma alayhi salatu wasalam, Allah, when He says, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, His kursi is greater than 7 heavens and earth. It means kursi itself is a container. Which means Allah subhanahu wa ta'ala, He wants to say, kursi of Allah subhanahu wa ta'ala, which is a container, it is greater than 7 heavens and earth. Imam, our Aimma alayhi salatu wasalam, Fudail bin Yasar, he asked from our 6th Imam about the meaning of wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. He replied by saying, Ya Fudail, kullu shay'in fil kursi. Oh Fudail, everything is in kursi, the container.
As-samawatu wal-ardu wa kullu shay'in fil kursi. 7 heaven and earth, Allah subhanahu wa ta'ala put them in a container which is al-kursi. As Bandar Nubata, he narrates from Imam Ali alayhi salatu wassalam, he says, Inna as-samawati wal-arda wa ma fihima min makhlufin fi jawfil kursi. Indeed, 7 heaven and earth and everything which is between them and every creation of Allah subhanahu wa ta'ala which is in samawat and earth, all of them are in the center of kursi. So kursi is a very huge thing in which Allah subhanahu wa ta'ala accommodated 7 heavens and earth. And it is very huge according to the narration, kursi. Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he gives an example. Mas-samawatu wal-ardu inda al-kursi. He wants to compare samawat, 7 heaven and earth, with kursi. He's saying, what is 7 heaven and kursi in front of what is 7 heaven and earth in front of kursi? La ka halqati khatamin fi walad. He says 7 heaven and earth in front of kursi are like a ring in desert. Which means 7 heaven and earth, kursi is very huge. And then he continued by saying, وَمَا الْكُرْسِيُّ عِنْدَ الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاتٍ. And kursi, if you want to compare it to arsh, so it is like a ring in desert. So there is a arsh which contains kursi, and kursi contains 7 heavens and earth. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now what meaning? وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala, His kursi is greater than 7 heaven and earth. So there are many ayat in Quran Majid which says Allah subhanahu wa ta'ala created them in 7 days. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi 6 ayyam. 6 days, sorry. Allah created 7 heavens and earth in 6 days. So is that mean 6 days or 6 period of time? Or the days are different with the days which we have? There is one more ayah in Quran Majid where Allah subhanahu wa ta'ala says, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala created 7 heavens in 2 days. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. And Allah subhanahu wa ta'ala gave a command for each sama and sky. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا. And Allah subhanahu wa ta'ala decorated the sky of this world with what? Stars. وَحِفْظًا. And Allah subhanahu wa ta'ala protected them. So here Allah, when He says 6 days or 2 days, is that 24 hours? No. Because in Arabic language, the word yawm is used for 24 hours. But on the other hand, yawm stands for a period of time. Let me give you an example. Imam Ali alayhi salatu wasalam, he says, الدهر يومان يوم لك ويوم عليك. Life, there are 2 periods of time in your life. One is in your favor and one is against you. So here the word, Imam what he used, الدهر يومان, 2 days. So our life is not 2 days. We have a period of time we live in this world. So Imam says a period of time is in your favor and another period of time is against you. That means we understand that when Allah subhanahu wa ta'ala says 7 days, 6 days He created heavens and earth, it means 6 period of time. Now, Allah subhanahu wa ta'ala is the one, when He say, إِنَّمَا قَوْلُنَا لَشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ كُن فَيَكُونُ. When Allah subhanahu wa ta'ala, He says, be. So the creation is there. Kun fayakun. So why 6 days? Or why 2 days? This question has been asked to Imam Ali alayhi salatu wasalam. So he replied, وَلَوْ شَاءَ أَن يَخْلُقَهَا فِي أَقَلٍ مِّن لَمْحِ الْبَصَرِ لَخَلَقَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala had power to create in 1 second every creation, 7 heaven and earth. And He says He can do it by in twinkling of an eye. But He did not. وَلَكِنَّهُ جَعَلَ الْأَنَاةَ وَالْمُدَارَةَ مِثَالًا لِأُمَنَائِهِ.
but he created, he did not make any pressure on his creation. He created them with moderation. So Allah subhanahu wa ta'ala wanted to teach A'imma and Ulama and his prophets to spread the word of Allah subhanahu wa ta'ala with moderation and in a period of time. So that's why everything which revealed on Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, although the Quran came to Prophet in once, he had knowledge of Quran, everything was there. But Allah subhanahu wa ta'ala revealed Quran and his commands in sessions, in different period of time, so we can observe the education of Islam. So second meaning of kursi is container. So the third meaning of kursi, according to the narration, is the power of Allah subhanahu wa ta'ala. When we say wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is greater than 7 heaven and earth. It means the power of Allah subhanahu wa ta'ala is greater than 7 heaven and earth. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bari di ka sab milkar salawat pure Muhammad. Azizan girami, ہماری مجالس کا آج یہ 10واں سلسلہ ہے اور ہمارا عنوان محبت علی، فائدے اور تقاضے تھا. اس دوران ہم نے اس 10 مجلسوں میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات پیش کیے ہیں، سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ جب محبت علی اور آل علی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کیا، حضور پاک نے بھی اس پر عمل کیا. پہلے انہوں نے محبت کی اور اس کے موارد میں نے آپ کے سامنے گنائے، اور پھر اس کے بعد محبت کی وجہ کو بتلایا کہ محبت کی وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ چونکہ ابو طالب اور علی ابن ابی طالب نے اسلام سے، رسول اللہ سے، اسلام کے میسیج سے محبت کی، اسی لیے احسان کا بدلہ احسان. ہم سے یہ کہا گیا کہ اس تبلیغ رسالت کے عوض میں جس طرح ابو طالب اور علی ابن ابی طالب نے محبت کی ہے اسلام سے، امت مسلمہ کو ان سے محبت کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد بتلایا ہم نے کہ دوسرا مقصد محبت کا فطری تقاضا ہے، کیونکہ علی و محمد امت کے باپ ہیں، باپ سے محبت کی جاتی ہے. تیسرا مقصد محبت کا یہ ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں ہم ان سے نزدیک ہوں گے اور ان کے اعمال اور کردار کو اپنائیں گے، اسی لیے اس کو واجب قرار دیا گیا ہے. اور عزیزان گرامی، جب سوال اٹھا کہ بھئی انہی سے کیوں محبت، انہی کی کیوں پیروی، تو یہ بتلایا گیا آپ کی خدمت میں کہ یہ علی و آل علی وہ ہیں کہ جو خطا سے دور ہیں، جن کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کے یہاں خطا کا امکان نہیں ہے، خطا ان سے کوسوں دور ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ حق رہتا ہے. تو جب ان کے ساتھ حق رہتا ہے، حق بھی ان کے ساتھ ہے اور یہ حق کے ساتھ ہیں، تو اگر ان کی پیروی کی جائے تو کسی قسم کا خطا سے انسان دوچار نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہم نے یہ عرض کیا کہ علی ابن ابی طالب صحابہ کرام میں رسول اللہ کے بعد ہر چیز